فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا. وہ لوگوں کو لوٹتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کا مال چھین لیتا ہے. ایک رات کا واقعہ ہے، فضیل ابن عیاض ایک مکان کی چھت پر جاتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. رات کا سناٹا، اللہ کا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا بندہ اس قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں، کانپنے لگیں؟ جب قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پہنچی میرے بھائی، فضیل ابن عیاض تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک طرف میں ہوں، میں لوگوں کا مال چھین رہا ہوں، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں. فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا. تھوڑی دور آگے بڑھے، بارش کا موسم تھا، ایک جگہ لوگ راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے کہ بارش رک جائیں تب ہم آپ آگے بڑھیں. بارش رک گئی، پھر بھی کچھ لوگ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. کسی نے کہا کہ چلو موسم ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ فضیل ابن عیاض نام کے ڈاکو کا ایریا ہے، وہ ہمارا مال چھین لے گا، ہمارا مال لوٹ لے گا، اس لیے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں یہیں پر اسٹے کرنا چاہیے. فضیل ابن عیاض نے جب یہ سنا تو کانپ گیا. کہا اے اللہ، میں اتنا برا ہوں، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، میری وجہ سے وہ راتوں کو سفر نہیں کرتے ہیں. اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری بند کر دوں گا، ڈاکہ بند کر دوں گا، اور اپنے آپ کو اللہ تیری عبادت میں لگا دوں گا. اور وہ دن تھا فضیل ابن عیاض وہاں سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور خانے کعبہ کے پاس اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور رات دن ان کا کام اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا. اپنے دور کے بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو. قرآن سننے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر چینجنگ آ جائے. میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا، مصر کے ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، شیخ عبد الباسط الصمد، عبد الصمد، بہت بڑے قاری تھے. کیا آواز دی تھی اللہ نے! قرآن جب پڑھتے تھے واللہ ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہو جاتی. قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، یوٹیوب پر میں نے کمنٹ میں دیکھا غیر مسلم کہتا ہے I am non-Muslim, I am Hindu, I don't know about Quran, but I love your voice. کہتا ہے کہ اے قاری عبد الباسط، میں غیر مسلم ہوں، مجھے عربی زبان نہیں آتی، میں قرآن کو نہیں جانتا، مگر تیرے منہ سے جب قرآن کو سنتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ قرآن کی برکت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں. انڈیا کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی حج کرنے جاتا ہے، عربی زبان اس کو نہیں آتی. آپ کے بنگال کا کٹیہار کا بنگلہ بھاشی بھی وہاں پہنچتا ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، لیکن حرم کے اندر جب وہ نماز پڑھتا ہے اور امام حرم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا حاجی بھی رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ بھی تڑپنے لگتا ہے. یہ قرآن ہے جو انسان کے دل پر جا کر کے اپیل کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو سنا کرو. اس کان کا شکر یہ ہے، یہ کان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پہ دیا ہے. اس کان کے اوپر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کان سے قرآن کی تلاوت کو سنا کرو. قرآن کی تلاوت بہت اچھا کام ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، قرآن کی تلاوت کرنے والا
کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے. دنیا کے ہر بزنس میں گھاٹا ہے، قرآن کی تلاوت میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، ایسا ویاپار کر رہے ہیں، ایسا دھندا کر رہے ہیں جس دھندے میں، جس کاروبار میں کبھی لاس ہونے والا نہیں، کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. یہ مدرسے والے بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں. یہ آپ کے مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے، آپ کے مال سے صدقہ خیرات لینے کے لیے یہ رات بھر نہیں، فجر تک. میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں گا، کہیں کہیں ایسا ہوا میں تقریر کر کے سو گیا، فجر کے ٹائم اٹھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دیکھا مولوی صاحب بیچارے کوئی بیٹھے وہ چندہ کر رہے ہیں، دان لوگوں کا وصول رہے، کلیکشن کر رہے ہیں. اتنی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں. یہ آپ کو اس تجارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. یہ آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے، آپ کی جنت کو بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کو سنا کرو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی کو بھی قرآن سننا بہت پسند تھا. آپ قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، قرآن کو سنا بھی کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر پہنچا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے پیارے نبی نے کہا حسب کلام، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو. میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے تھے. قرآن سن کر کے نبی رونے لگتے ہیں اور ہم تو قرآن کو سنتے بھی ہیں، تراویح کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی. ہمارے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کو سننا نبی کو پسند ہے، قرآن کو سننا فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے. ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. صحابی کا نام تھا اسید بن حضیر. وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی وہیں پر موجود تھا اور ان کا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا. جب وہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے اچانک گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا. حضرت اسید بن حضیر نے جلدی سے نماز ختم کی، اپنے بچے کو سنبھالا. ڈر گئے کہیں گھوڑا اپنی رسی کو توڑ کر میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے، میرے بچے کو کہیں اپنے پیر سے اپنے قدم سے کہیں کچل نہ دے. اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان میں ان کو بدلی نظر آئی، آسمان میں بادل نظر آیا اور بادل کے بیچ میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا. صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی کل میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا. جب میں تلاوت کرنے لگا تو گھوڑا میرا بھاگنے لگا، بدکنے لگا. میرا معصوم بچہ بھی وہیں پر تھا. میں ڈر گیا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان میں بدلی نظر آئی، بادل نظر آیا اور بادل کے بیچ میں کچھ روشنی مجھے نظر آئی.
اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسید تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیری تلاوت کی آواز سن کر کے فرشتے قریب آ گئے تھے، اور تیرا گھوڑا اسی لیے بدک رہا تھا، بھاگ رہا تھا کیونکہ گھوڑے نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو فرشتوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور فرشتے بھی قرآن کو سنتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق رہتی ہے جس کا نام جنات ہے، جن ہے۔ جنات بھی قرآن کو سنتے ہیں، اور قرآن کو سن کر کے ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ ہم تو رات رات بھر تقریر سن رہے ہیں، سیمانچل کے جلسے دسمبر جنوری نومبر میں بھرے پڑے ہیں، رات رات بھر قرآن سن رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور پیارے رسول کا کلمہ پڑھ لیا اور پیارے نبی کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو کان کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سننا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کان کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اس کان سے اللہ کے پیارے نبی کی حدیثوں کو سنا کرو۔ میں جانتا ہوں بنگلہ زبان کے بہت سارے وقتا ایسے بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے ویورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن تھوڑی بہت بنگلہ جو مجھ کو آتی ہے اس کی روشنی میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنگلہ زبان کے وہ مقررین جن کو یوٹیوب پر سننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے ان کو یو پی والے تو نہیں سن رہے ہیں، ان کو آپ کے بہار بنگال کے لوگ ہی سنتے ہیں، ان بنگلہ مقررین میں سے بڑی تعداد کو میں جانتا ہوں، ان کی تقریر میں آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی، ایک قرآن کی آیت نہیں ملے گی، قصے ملیں گے، کہانیاں ملیں گی، لیلا مجنون کی کہانی ملے گی، موضوع روایات ملیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے علماء بھی بنگلہ زبان میں بولتے ہیں، مگر یاد رکھیے شیرشاہ بادیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسا بنائیے وہ قرآن کو سننے والے بنے، وہ حدیثوں کو سننے والے بنے۔ جس طریقے سے قرآن کو سننا ثواب کا کام ہے، ویسے ہی حدیث کو سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نذر اللہ امرأۃ سمع مقالتی فوعاہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس انسان کے چہرے کو فریش کر دے، اس انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا دے جو نبی کی حدیثوں کو سن لے اور سننے کے بعد یاد کر لے۔ فیس واش لگانے والوں، اچھا ہم مرد لوگ تو بیچارہ 1 روپے کا شیمپو لگا کے سر دھو لیتے، عورتوں کے شیمپو بھائی صاحب، ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ایک آدمی نہانے گیا باتھ روم میں، 1 روپے والا شیمپو لگا کر کے نہانے لگا، پھر اسی باتھ روم میں اس کی بیوی کا شیمپو رکھا تھا، اس نے کہا کہ دیکھوں اس کا شیمپو کتنے کا ہے، ریٹ دیکھا تو نہاتے نہاتے بے ہوش ہو گیا، بیوی کے شیمپو کی قیمت 3200 روپے کا شیمپو لگا کر کے عورتیں نہا رہی ہیں، چہرے کی کریم، چہرے کا پاؤڈر، آنکھوں پہ لگانے والا، بالوں میں لگانے والا، کتنا میک اپ آئٹم ہے میرے بھائی، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آؤ میں تم کو بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، اگر اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو فریش بنانا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو تر و تازہ بنانا چاہتے ہو، نبی کی حدیثوں کو سننے والے بن جاؤ، نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے
اور یاد کرتا ہے اور دوسرے تک پہنچاتا ہے. نبی کی حدیثوں کو یاد کیا کرو. بہت اچھا ہے. سیمانچل کے جلسوں میں عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے, مہیلاؤں کا بھی انتظام ہوتا ہے, آتی ہیں مہیلائیں, مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کے فرقیہ میں, آپ کے ارریہ میں آپ سروے کر کے بتائیے کتنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے, اور عورتیں کتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں آتی ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں پورے سیمانچل میں بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کا انتظام اور مسجد میں جمعہ کی نماز میں عورت آتی نہیں آتی. لوگ برا سمجھتے ہیں, لوگ عیب سمجھتے ہیں, لوگ غلط سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی, جلسہ تو سال میں ایک دن ہوتا ہے, اور مجھے کہنے دیجئے جلسہ کم ہوتا ہے میلہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی کٹیہار میں ایک جگہ پروگرام ہے, اس میں میرا بھی نام ہے, مولانا جرجیز صاحب کا بھی نام ہے. ایک بہت بڑا سا گیٹ لگایا ہے وہاں کے لوگوں نے, اور گیٹ کے ایک طرف خوب بڑی سی تصویر مولانا جرجیز صاحب کی اور ایک طرف میری تصویر. اب فوٹو وائرل ہو گیا وہ پورے سوشل میڈیا پر. اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عبدالغفار صاحب کیا کر رہے ہیں آپ, کیا آپ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں, آپ کیا ہیں, پپو یادو کے برابر کھڑے ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ, نیتا گیری کر رہے ہیں آپ کے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں, پوسٹر لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھیا میں کان پکڑتا ہوں, میں نے منع کیا ہے. کہ آپ کا فوٹو کیسے ان کو مل گیا؟ میں نے کہا آج کے دور میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے. ویڈیو سے اسکرین شاٹ لے لو, یوٹیوب سے, گوگل سے فوٹو لے لو, فوٹو کون سا مشکل کام. میں نے کہا میں منع کرتا ہوں. بنگال میں یہ چیز بہت دنوں سے چل رہی تھی, سیمانچل میں بچا ہوا تھا معاملہ, اب سیمانچل میں بھی شروع ہو چکا ہے. کٹیہار میں, پورنیہ میں, ارریہ میں 1 کلومیٹر پہلے سے گاؤں کے باہر گیٹ لگ جاتا ہے. صاحب ہمارے یہاں وشال دھورمی آیوجن ہو بے, بڑا جلسہ ہو بے, خوب بڑو بڑو وقتا آسبے. کیا ہے بھائی, اتنے بڑے بڑے فوٹو آپ لگا رہے ہیں. آپ جانتے کہ فوٹو کے تعلق سے علماء کے کتنے سخت فتوے ہیں. ٹھیک ہے ہم لوگ پروگرام میں جاتے ہیں, بہت سارے نوجوان سیلفی لیتے ہیں, ہم منع نہیں کرتے. ہم کیوں منع نہیں کرتے اس کی بھی وجہ سن لیجیے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب فوٹو لینا صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر فوٹو لینا صحیح نہیں ہے تو آپ کیوں سیلفی لینے دیتے ہیں, اس کا بھی جواب سن لیجیے. دیکھیے علماء میں کچھ علماء تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فوٹو بالکل حرام ہے, چاہے وہ کیمرے کا فوٹو ہو, چاہے وہ تصویر پینٹنگ والی تصویر ہو, سب حرام ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں, کیمرے کا فوٹو, چونکہ حدیث میں تصویر کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے. کیمرے والا مقابلہ کہاں کر رہا ہے؟ کیمرے سے آپ نے کلک کیا, فوٹو آ گیا, کیمرے نے تو کیپچر کر لیا. کیمرہ ایک عکس لیتا ہے, کیمرہ تصویر نہیں بناتا ہے. اس لیے کیمرے کی تصویر حرام نہیں ہے. یہ علماء کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے, اور یہ بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے. تو ہم حرام تو نہیں سمجھتے تصویر کو, لیکن ہاں ہم غیر ضروری بلا وجہ, اب آج کل جو نیا فیشن چلا ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں, الٹا سیدھا منہ بنا رہے, ہونٹ بنا رہے, گول گول ہونٹ بنا کے سیلفی لے رہے, یہ سب بکواس طریقے. اب ہم لوگ پروگرام میں جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں, مولانا صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں. بھائی سیلفی مت لو, سیلفی لینے سے بہتر ہے آپ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو. قیامت کے دن یہ سلفی صاحب کی بات پر عمل کرو گے, یہ کام دے گا, سیلفی کام دینے والی. پھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں, کوئی نوجوان آتا ہے, ٹھیک ہے چلو بھائی لے لو سیلفی. ہم اس لیے بولتے ہیں, اجازت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں کوئی نیتا جی کے ساتھ گھوم رہا ہے, کوئی ودھائک جی کے ساتھ گھوم رہا ہے, کوئی کسی ناچنے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے, کوئی کسی گانے والے کے ساتھ گھوم رہا ہے. اگر یہ ہمارے نوجوان لڑکے, اگر یہ کسی عالم سے, کسی مقرر سے, کسی اردو اور بنگلہ کے وکتا سے اگر یہ محبت کرتے ہیں, اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب, وہ عالم صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں, تو میرے بھائیوں ہم ان نوجوانوں کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہم تم کو اجازت دیں, مگر اس کا مس یوز مت کرو میرے بھائی.
بڑے بڑے بینر لگا کر کے آج علماء کے فوٹو آپ کے سیمانچل میں لگنے شروع ہو گئے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو کرنا ہی ہے اپنے گاؤں کی مسجد میں انتظام کر کے عورتوں کا ارینجمنٹ کیجئے اور عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز کا انتظام کیجئے۔ سال میں ایک بار آپ جلسہ کراتے ہیں، جلسہ تو میلے ٹھیلے کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ میں